ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے اور غیر مسلموں کی طرف سے ان شادیوں پر اٹھائے گئے اعتراضات کا مدلل جواب دیں گے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے، جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ اکرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کہ ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر جب ہم دونوں جام شوروں سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جن کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال کے بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کو شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کی۔ اگر کسی شخص پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے جوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سب سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح فرمائے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے لیے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور شاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقہ میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کہلائے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنہ ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس لیے کتنا جاں فشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجا گھروں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔